بسم الله الرحمن الرحيم. نشاط نشاط بمعنى activity سرگرمی. صل بین کل کلمتین، صل ملائیں، بین کل کلمتین ہر دو کلموں میں، فی النصف الاسفل من النشاط یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کے نیچے والے آدھے حصے میں. ثم صل بین تعبیرین، پھر دونوں تعبیروں کو آپس میں ملا لے، المتشابہین کہ جو دونوں متشابہ ہو، فی جزئی النشاط نشاط سرگرمی کے دونوں جزوں میں، فی الاعلی والاسفل اوپر اور نیچے. طریقہ کیا ہے کہ اوپر کچھ کلمے لکھے ہوئے ہیں، کلمے نہیں یہ پورے جملے بنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نیچے ان کو ٹکڑے ٹکڑے بنایا گیا. پہلے تو ان دو ٹکڑوں کو آپس میں بنا لو، لکھ لو، ٹھیک ہے. اوپر والے ہر جملہ جو ہے وہ دو کلمے ہیں، دو کلموں کو ملایا گیا، دو کلمے یا زیادہ، لیکن یہ ہے کہ دو جز ہے اس کے. تو وہ جو دو جز ہے نا، نیچے ان اجزاء کو الگ کر دیا ہے. الگ کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان دونوں کو آپس میں ملا لینا ہے. پھر مشابہ کی جو نیچے اور اوپر دونوں ایک طرح سے ہیں ان کو آپس میں پھر ملا لینا ہے. جیسے یہاں پر ہے دیکھیں نیچے والے اس میں یہاں ذہبہ ہے اور پھر اس کے بعد عامی ہے. ذہبہ اور عامی دونوں کو ملایا، پھر ان دونوں کو لے کر یہاں عامی ذہبہ اس سے ملا لیا، ٹھیک ہے. عامی ذہبہ یا ذہب عامی دونوں طرح سے جائز ہے. تو اس کو آپس میں ملا لیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، این عمو کا اس کو آپ نے ملا لینا ہے. اینا کہاں لکھا ہوا ہے، یہ بالکل درمیان میں آخری جگہ پہ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عمو کا کہاں لکھا ہوا ہے، عمو کا اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ان دونوں کو آپس میں ملا لینا ہے کہ آپ کا چچا کہاں ہے. پھر اس کو اوپر این عمو کا اس سے ملا لینا ہے. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. صل بین کل کلمتین ہر دو کلموں کے درمیان دونوں کلموں کو ملاؤ، فی النصف الاسفل من النشاط سرگرمی کے آدھے نیچے والے حصے میں. پہلے تو ان کو آپس میں ملا لو. ثم صل بین التعبیرین، پھر دو جو تعبیریں ہیں اور متشابہ تعبیریں ہیں ایک جیسی ہیں، سیم، فی جزئی النشاط سرگرمی کے دونوں اجزاء میں، اعلیٰ اور اسفل میں، پھر ان کو آپس میں ملا لو، ٹھیک ہے. اب یہاں پر این عمو کا آپ کا چچا کہاں ہے، عمی ذہبہ میرا چچا چلا گیا. ہوا مریض، ھذا اخی یہ میرا بھائی ہے، ہوا مریض وہ بیمار ہے، فی البیت گھر میں ہے، شفاک اللہ اللہ آپ کو شفا دے. تو یہ کلمات ہیں، یہ تعبیرات ہیں، اس کو آپس میں ملا لو. اس کے بعد ہے یونٹ نمبر 6، حذائی. حذائی میرے جوتا، میرے جوتے. محمد کہتا ہے انظر واستمع وعید، دیکھو اور سنو اور دہراؤ. محمد الحذاء بعید، الحذاء بعید جوتے دور ہے. صالح کہتا ہے صحیح بعید، صحیح واقعی دور ہے. محمد کہتے ہیں آتن الحذاء مجھے جوتا دے دو. صالح کہتا ہے لن اعطیک الحذاء میں آپ کو ہرگز جوتا نہیں دوں گا. محمد کہتا ہے متی تعطین الحذاء آپ مجھے جوتا کب دیں گے. صالح کہتا ہے خذ الحذاء، حذاء یعنی جوتا لے لو. محمد کہتا ہے انا قصیر وانت طویل میں چھوٹا ہوں اور آپ لمبے ہیں. صالح کہتا ہے حسنا ٹھیک ہے، خذ الحذاء جوتا لے لو. الحذاء محمد کہتا ہے الحذاء قریب جوتا قریب ہے. انظر واستمع وعید دیکھو سنو اور دہراؤ. حذاء جوتا، صحیح معنی ٹھیک، متا کب، یعطی دیتا ہے، بعید دور، قریب قریب نہیں، قصیر چھوٹا اور طویل لمبا. صل اب ملاؤ. طویل کہاں پر ہے تو الف والا ہے یا با والا، تو ظاہر بات ہے کہ الف والا ہے اس کو الف سے ملا لو. حذاء جوتا با پہ ہیں یا الف پہ ہیں، تو ظاہر بات ہے با پہ ہے، با سے ملا لو. صحیح صحیح کہاں پر ہے، الف میں ہے یا با میں، تو الف میں ہے اس کو الف سے ملا لو. قریب کون سا ہے، قریب الف والا ہے یا با والا، تو الف والا ہے اس کو ملا لو. اسی طرح سے بعید کون سا ہے، با یا الف، الف والا. قصیر کون سا ہے، قصیر بھی الف والا ہے. یعطی یہ بھی الف والا ہے. اور متا یہ با والا ہے. سل اب ملاؤ. حذاء جوتے کو جوتے سے ملاؤ یعنی با سے، اور بعید اس کو ملاؤ تا سے، اور صحیح اس کو ملاؤ جیم سے، یعطی اس کو ملاؤ سا سے. پھر اس کے بعد متا اس کو ملاؤ ہا سے، قصیر یہ اس کو ملاؤ دال سے، طویل طویل کو ملاؤ کس سے، کہاں گیا، خا سے، ٹھیک ہے.
اور قریب اس کو ملاؤ الف سے. حذائی استمع وضع علامت الصواب، سنو اور پھر ٹک کا نشان لگاؤ. استمع وضع الرقم صحیحہ، پھر صحیح نمبر بھی لگا لو، اوپر آپ نے نمبر دیکھ لیے ہوں گے. یہ بھی یہی سوال ہے. تبادل الحوار مع زمیلک کما فی المثال، حوار گفتگو دہراؤ اپنے دوست اپنے ساتھی کے ساتھ جیسے کہ مثال میں ہے. الحذاء بعید، جوتا دور ہے. صحیح، بعید، ٹھیک بالکل ایسا ہی ہے، دور ہے. البیت قریب، صحیح البیت قریب. القلم قصیر، صحیح القلم قصیر، یا صحیح قصیر اتنا بھی کہہ سکتے ہیں. الکتاب کبیر، صحیح کبیر. المعلم طویل، صحیح طویل. ٹھیک ہے. یہ البیت قریب قریب ہے، القلم قصیر پنسل چھوٹا ہے، الکتاب کبیر کتاب بڑی ہے، المعلم طویل استاد لمبے ہیں. تبادل الحوار مع زمیلک کما فی المثال، جیسے کہ مثال میں ہے اس طرح سے اپنے ساتھی کے ساتھ اس حوار کو بھی دہراؤ. آتنی الحذاء، مجھے جوتا دے دو. لن اعطیک الحذاء، ہرگز میں آپ کو جوتا نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، یہ مثال ہے. اب اس پر آپ نے ان الکتاب، القلم، الورقہ، السیارہ، الحقیبہ، ان کلمات کو بھی استعمال کرنا ہے. کیسے؟ آتنی الکتاب لن اعطیک الکتاب، آتنی القلم لن اعطیک القلم، آتنی الورقة لن اعطیک الورقة، آتنی السیارة لن اعطیک السیارة، آتنی الحقیبة لن اعطیک الحقیبة. الکتاب کتاب ہے، قلم پین ہے، ورقہ پیپر ہے، السیارہ گاڑی ہے، الحقیبہ بیگ ہے. تبادل الحوار مع زمیلک، اپنے ساتھی کے ساتھ اس حوار کو بھی دہراؤ کما فی المثال. متی تعطینی الحذاء، آپ جوتا کب دیں گے؟ حسنا ٹھیک ہے، خذ الحذاء جوتا لے لو. متی تعطینی الکتاب حسنا خذ الکتاب. متی تعطینی القلم حسنا خذ القلم. متی تعطینی الورقة حسنا خذ الورقة. متی تعطینی السیارة حسنا خذ السیارة. ہاتی جملا کما فی المثال، جیسے مثال میں ہے اس طرح سے آپ جملے لاؤ. انا قصیر وانت طویل، میں چھوٹا ہوں اور آپ لمبے ہو. انا بعید وانت قریب، انا صالح وانت سالم، انا احمد وانت اسعد، انا مسعود وانت مبروک. حاور زمیلک حول الصورہ، اس تصویر سے متعلق اپنے دوست سے بات کرو. مستفیدا من الکلمات، کلمات سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے. ان کلمات کو بھی اپنے حوار گفتگو میں استعمال کر لو. بعید، قریب، طویل، قصیر، صحیح. اعطیک لن اعطیک، متی اعطیک، حسنا خذ.